سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کے آفیشیل یوٹیوب چینل اور پیج پر کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں۔ تصوف کسے کہتے ہیں؟ جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں کہ التصوف کلہ ادب، کہ تصوف سارے کا سارا ادب ہے۔ تصوف کی تعریف بتائی، یہ بھی لطائف اشرفی میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ تصحیح فرما کر پھر آپ نے اس کتاب کو مکمل فرمایا، تو وہ کتاب لطائف اشرفی کہلاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کے آفیشیل یوٹیوب چینل اور پیج پر کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں، تو سوچا یہ کہ آج کے اس پروگرام میں حضرت سے ان سوالات کے جوابات لیں۔ تو کچھ سوالات آئے، میں آپ کی اجازت تو وہ کر لیں۔ حضرت پہلا سوال یہ آیا ہوا ہے، تصوف کسے کہتے ہیں؟ تصوف کے حوالے سے جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، میرا خود جو مقالہ تھا دورہ حدیث شریف میں، وہ بھی تصوف کے موضوع پر تھا، اور ہم نے اپنے مقالے میں انشاءاللہ وہ منظر عام پر آ جائے گا چھپ کر، تو اس میں تصوف کی ساری تعریفات ذکر کی ہیں۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ تصوف حسن اخلاق کا نام ہے، بعض نے کہا کہ تصوف وہ علم ہے جس کا موضوع ذات و صفات باری تعالیٰ ہے۔ پھر جب ہم مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعریف مجھے سب سے زیادہ پسند آئی۔ یعنی یہ پسند میری نہیں ہے، یہ مخدوم پاک کی پسند ہے۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سید الطائفہ ہیں، آپ نے تعریف کی ہے کہ التصوف کلہ ادب، کہ تصوف سارے کا سارا ادب ہے۔ یعنی ادب، احترام، یہ تمام، یعنی اس کی تمام جہات، چاہے وہ جس بھی طرح کا ادب ہو، اسے تصوف کہتے ہیں۔ اور میں نے جب یوں سارا مطالعہ کیا، ساری باتیں، بزرگوں کے اقوال اور ساری کتابیں، تقریباً بہت ساری کتابیں مطالعے میں آئیں، تو ان کا اگر خلاصہ میں بیان کروں کہ تصوف کسے کہتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں تصوف یہ اسلام کے عملی کردار کا نام ہے، یعنی اسلام پر پوری طرح عمل کرنا، اسے ہی تصوف کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال آیا ہوا ہے، لطائف اشرفی کیا ہے؟ ہاں، لطائف اشرفی کے حوالے سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، مجھے ہماری ٹیم نے بھی بتایا۔ تو لطائف اشرفی یہ کتاب ہے حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر، یعنی حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید ہیں حضرت نظام یمنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کافی عرصے آپ کے ساتھ رہے، اور سفر میں، حضر میں، اور بہت سارے معاملات، بہت ساری کرامات ان کے سامنے ہوئیں۔ تو انہوں نے مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو کچھ سیکھا، جو ان کے اقوال، جو بزرگوں کی باتیں، اور میں نے جو تصوف کی تعریف بتائی، یہ بھی لطائف اشرفی میں لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے، حضرت نظام یمنی نے ان تمام باتوں کو جمع کر دیا، اور پھر صرف جمع نہیں کیا، بلکہ ان باتوں کو حضرت مخدوم پاک کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یہ ساری باتیں آپ نے فرمائی تھی، ان کو ہم نے مرتب کر لیا۔ اب آپ یہاں سے ایک بات یہ بھی تو دیکھیں کہ بزرگوں کی تعلیم اور تعلم سے کتنی محبت اور شغف ہے کہ مرید نے کتاب لکھی، اور وہی باتیں کہ جو پیر نے بتائی تھیں، اور پھر آپ نے حضرت مخدوم سمنانی نے ان باتوں کو دیکھا، پھر ان میں تصحیح فرمائی کہ نہیں، یہ بات یوں نہیں تھی، یہ یوں تھی، اور یہ تصحیح فرما کر پھر آپ نے اس کتاب کو مکمل فرمایا، تو وہ کتاب لطائف اشرفی کہلاتی ہے۔ اچھا حضرت، یہاں پہ ایک سوال تھوڑا عجیب سا ہے، میں کہوں گا کہ خدا کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے؟ ہاں، یہ ایک سوال ہے کہ خدا کا لفظ قرآن پاک میں آیا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جہاں پر امیر حمزہ مسجد میں قرآن لرننگ کورس ہو رہا ہے، تو وہاں پر بھی ایک صاحب نے سوال کیا، اور اکثر لوگ اس طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں، اور آپ تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا ٹیم میں ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے سوالات آتے ہیں۔ تو خدا کا لفظ، ویسے لفظ خدا جو ہے نا، یہ فارسی زبان کا لفظ،
تو اللہ رب ذوالجلال کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں یوں تو خدا کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک تو عربی میں ہے، تو جہاں پر الہ کے لفظ ہیں، معبود کے لفظ ہیں، یعنی اللہ رب ذوالجلال معبود حقیقی ہے، الہ کا لفظ جہاں پر ہے وہاں پر مترجمین خدا کا معنی کر دیتے ہیں، ورنہ یوں قرآن پاک میں لفظ خدا ذکر نہیں ہے۔ اچھا حضرت، ایک اور سوال کہ خواتین کا قبرستان پہ جانا اور خاص طور پہ مزارات پہ جانا، یہ کیسا؟ خواتین کا مزارات پر جانا، اس میں نا دو اعتبارات ہیں، آپ اس بات کو سمجھیں۔ ایک تو ہے کہ قبرستان، کہ جہاں پر مختلف قبریں ہیں، کسی پر عذاب ہو رہا ہے، کسی پر ثواب ہو رہا ہے، کسی کے کیا معاملات ہیں، تو خواتین کا یوں قبرستان جانا تو منع ہے کہ خواتین کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ وہاں مختلف معاملات ہوتے ہیں، اور یوں عورتوں کی جو طبیعت ہے وہ بہت نازک ہے، تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اس وجہ سے نہیں جانا چاہیے، منع ہے، شریعت میں بھی منع ہے، علماء منع فرما۔ مگر بات ہے اولیاء کرام کے مزارات پہ جانے کی، تو اولیاء کرام کے مزارات میں سے بھی وہ مزارات جہاں پر خواتین کا الگ انتظام ہے، وہ بھی صرف مزار کے قریب نہیں جاتی، بس دور سے ہی زیارت کر لیں، اور جس کو دعا مانگنی ہے، جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ اور وہاں جہاں پر خواتین کا علیحدہ انتظام ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا حضور فیض عالم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے، وہاں خواتین کے لیے الگ انتظام ہے، نہ مرد خواتین کے پورشن میں جا سکتے ہیں، نہ خواتین مردوں کے پورشن میں آ سکتی ہیں، اور بالکل مزار سے اٹیچ نہیں ہے، دور ہے، تو اس طرح حاضری دے سکتی ہیں، اس طرح جانا صحیح ہے۔ مگر جہاں اختلاط ہے، جیسے کہ حضرت لال شہباز قلندر، کیونکہ وہاں شیعوں کا ہولڈ ہے، تو وہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہ خواتین کو الگ کریں اور وہ ساری چیزیں، تو ادھر جانا خواتین کے لیے مناسب نہیں ہے، وہاں جانے سے اجتناب کرنا چاہیے، کوشش کریں کہ دور سے ہی فاتحہ پڑھیں اور دعا کر لیں۔ چلو، آپ کی ایک ویڈیو تھی یتیم کی کفالت، اس میں ایک یہ سوال آیا ہے، کیا 20-30 سال کی عمر کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ یتیم نہیں ہوتے، وہ یتیم نہیں کہلاتے؟ یہ تو ایک یوں سمجھے عجیب سا سوال ہے۔ یتیم کی کفالت کے حوالے سے جو لوگ پوچھتے ہیں، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری قوم کو اویئرنیس ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یتیم کہتے کسے۔ یتیم کہتے ہیں اس بچہ یا بچی کو کہ جس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، یا والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، اور وہ ابھی اس کی عمر جو ہے وہ بلوغت تک نہ پہنچی ہو، یعنی بلوغت سے مراد بچیوں کی عمر تقریباً 9 سال 10 سال، اور بچوں کی عمر 12 سال 14 سال، تو اور آج کل تو ویسے جو ماحول چل رہا ہے اس میں یہ عمر پہلے ہی آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے بس بلوغت تک وہ یتیم کہلائیں گے، اور جب وہ بلوغت کی عمر سے نکل گئے تو پھر وہ یتیم نہیں کہلائیں گے، اب وہ اپنے خرچہ خود اٹھائیں۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جوان ہو جاتے ہیں، اور اس وقت بھی نہ کمانے کے لائق بنتے ہیں، نہ کچھ، نہ کوئی سوچ ہے، نہ فکر ہے، اور والدین کے خرچے پر ہی چل رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یتیم کا اعتبار ہی نہیں ہے، 20-30 سال دور کی بات ہے، اگر وہ 12 سال میں بھی اپنی عمر بلوغت کو پہنچ گیا تو اب وہ یتیم نہیں کہلائے گا، اب وہ اپنی کفالت، اپنے خرچے وہ خود ہی اٹھائے گا۔ حضرت، یہ وہ سوال تھے جو ہمیں کمنٹس کے ذریعے موصول ہوئے تھے، اس کے علاوہ بھی کئی سوالات ہیں۔ ایک سوال ابھی بھی ذہن میں ایک صاحب نے کیا تھا کہ کوئی بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے اور وہ ترقی پا جاتا ہے، تو اس کو یہ کہنا کہ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ کیسا؟ دیکھیں، جب بھی کوئی مسلمان کوئی ایسا لفظ بولتا ہے نا، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ معنی حقیقی ہی نہیں ہے بلکہ معنی مجازی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کا ہاتھ پکڑنا تو یہ حقیقی طور پر تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی مسلمان بولے گا تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس نے شرک کر دیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں مراد یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس کو برکت دے دی ہے، اللہ رب ذوالجلال کا فضل ہو گیا اس کے اوپر۔ تو
اس طرح کے الفاظ جب بھی ہم کسی مسلمان سے سنیں گے تو ہم فوراً اس کی صحیح تعبیر کریں گے کہ ان کی مراد یہ ہے۔ اب ایک بات میں ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جب احتیاط کریں گے تو کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے سوالات ہیں، جی فلاں بندے نے یہ بول دیا تو اس پر کیا حکم ہوگا، تو پہلے تو ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ اس کو اسلام کے دائرے میں، اسلام کے سانچے میں اس کو ڈالیں، اور یہ دیکھیں کہ گمان یہ ہے کیونکہ مسلمان ہے تو یہ اللہ رب ذوالجلال کے بارے میں بدعقیدی والی بات نہیں کرے گا، بدعقیدگی والی بات تو کوئی کافر ہی کرے گا، تو حتی الامکان ہم اس سے اچھا گمان کریں گے اور کوشش خود یہ کریں گے کہ ہمیں ایسا کوئی لفظ نہیں بولنا ہے۔ بہت شکریہ حضور، آپ نے ان سوالات کے جوابات دیے۔ ناظرین، اگر آپ بھی کوئی اپنا سوال ہمارے اس پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ اس سوال کا بھی آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔